disebut dalam hadis Imam Bukhari, iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ketika orang mencapai hakikat la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tinggi imannya, menjulang ihsannya, tancapan kuat Islam ada dalam dirinya, lihatlah sehari-harinya menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa warasatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Jemaah, saudara-saudaraku yang mencintai Allah, yang menjawab tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiratnya. Karena nikmat darinya kita dapat beriman kepadanya. Karena nikmat darinya kita dapat berislam taat kepadanya. Karena nikmat darinya kita dapat menikmati ihsan, nikmatnya bermunajat kepadanya. Maka kami mengajak semuanya dan diri kami tentunya, mari kita memperbaharui iman dan taqwa dengan memperbanyak kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ketika orang mencapai hakikat la ilaha illallah. Maka jika ingin melihat orang yang tinggi imannya, menjulang ihsannya, tancapan kuat Islam ada dalam dirinya, lihatlah sehari-harinya menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Lisannya basah dengan la ilaha illallah, ibadahnya fokus hanya kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan sisi duniawinya. Tidak lupa juga kita mengenal Allah, mengenal sholat Jumat, mengenal bersaudara, baik bersaudara seiman, bersaudara sesama manusia. Itu karena berkah ajaran sang baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena ajaran beliau, mungkin kita hari ini sudah berantem, kita sudah bertengkar, kita saling salah menyalahkan, bunuh-membunuh. Tapi karena berkah rahmat yang ada dalam ajaran beliau, maka disebutlah baginda Rasulullah SAW dengan sebutan yang Allah sendiri yang memberi. Langsung turun dari arasy-Nya, engkaulah rahmatan lil alamin, sang penebar kasih sayang tidak hanya kepada yang percaya kepada engkau hai Muhammad, tapi lil alamin, untuk semesta alam. Manusiakah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia, alamkah dia? Maka sungguh aneh jika ada orang mengaku ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi hobi bertengkar, hobi berselisih untuk masalah yang kecil. Sangat aneh orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi menebar kebencian kepada yang berbeda faham. Dalam satu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim,
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah, kita biasa sebut Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sedang berjalan. Jangan dikira Madinah itu sepi non muslim, ada non muslimnya, yaitu kaum Yahudi Bani Nadir dan kaum Yahudi Bani Quraizah. Bani Nadir ini kelompok yang lebih tua, tapi mereka sedikit ortodoks dan tidak banyak memegang peran ekonomi dan politik. Lain dengan Bani Quraizah, mereka ini ahli politik, ahli ekonomi, tapi juga sangat soleh dan taat di kalangan agama Yahudi. Maka Rasulullah SAW juga orang yang biasa hidup berdampingan dengan yang tidak beriman kepadanya. Bayangkan, kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang meneriakkan kepada kita, "Hei, celaka kau, laknat bagimu." Kalau kita digituin orang, disapa seperti itu oleh orang lain, mungkin pedang sudah keluar, pisau sudah terbang, tembakan sudah kemudian melayang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah lebih mulia dari kita. Iman kita mengikuti imannya. Agama kita bersumber dari dia. Tapi apakah beliau menundukkan cara begitu? Tidak. Ketika kaum Yahudi yang ekstrim saat itu mendoakan dan menghina Rasulullah SAW, membuli Rasulullah SAW dan mengatakan assalamu alaik, ini bukan kata-kata sembarang, ini kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau saya sebagai manusia biasa sangat tersinggung, tapi ternyata beliau bukan hanya manusia biasa. Huwal basharu la kal bashari. Begitu di dalam syair-syair dan tarikh, manaqib-manaqib, madaih-madaih nabawiyah yang kita simpulkan dari sirah-sirah kenabian. Dia adalah manusia, la kal bashar, tapi berlainan dengan manusia biasa. Akhlaknya di atas manusia biasa, sabarnya di atas manusia biasa, tidak tersinggungannya lebih dahsyat dari manusia biasa. Apa jawaban beliau? Kita sudah tahu semua riwayat ini, tapi kita kok pura-pura tidak tahu riwayat ini, pura-pura lupa dengan riwayat ini. Beliau hanya mengatakan alaikum, kamu kali, gitu. Hanya menjawab seperti itu. Tapi Sayyidah Aisyah, bayangkan ini istri Rasulullah SAW, ini sisi normalnya. Jadi di situ Allah pertontonkan, ada manusia biasa Sayyidatuna Aisyah, ada yang luar biasa sang baginda. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikumussalam wal la'nah. Justru kalianlah yang celaka, sial dan terlaknat. Senangnya Sayyidah Aisyah bisa balas, orang ngomongin satu, beliau balasnya dua. Apalagi beliau seorang perempuan dan masih sangat muda. Emosinya beliau tentu standarlah seperti orang-orang yang masih muda. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak memarahi Sayyidah Aisyah, tapi membimbingnya. Beliau mengatakan, wahai Humairah, wahai istriku tercinta, bukankah aku telah menjawab alaikum? Bukankah sudah cukup? Karena sang istri sayang kepada suami, sekaligus seorang murid kepada gurunya, tidak ridha guru plus suaminya dihina oleh seorang Yahudi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau dihina, kenapa engkau hanya mengatakan wa'alaikum? Minimal wa'alaikumsalam atau assalamu alaikum. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Cukup engkau mengatakan wa'alaikum. Kenapa? Di ujung hadis itu Rasulullah SAW memberikan kaidah besar hidup seorang yang mesti ia tiru di dalam hidupnya jika memang mengaku aku pengikut Nabi Muhammad SAW. Aku hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tidak mengamalkan ini, saya meragukan, walaupun serbannya tebal, walaupun
baju gamisnya Masya Allah, walaupun tasbihnya panjang, walaupun jenggotnya panjang, walaupun sarungnya banyak, tapi jika tidak mengamalkan ini, saya meragukan dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun iya, mungkin Rasulullah tidak akan mengakui dia. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, tidaklah ada kekerasan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Sungguh kekerasan hanya dapat ditaklukkan dengan kelembutan. Ternyata bersikap lembut itu bukanlah kalah. Bersikap lembut itu awal kemenangan. Ketika orang emosi, kita tidak emosi, itu 1-0. Mungkin bagi orang yang murka ini, Imam Ghazali menyebutkan bahwa marah itu berarti keinginan menghancurkan orang yang dimarahi, mempermalukan orang yang dimarahi. Itu makna ghadab. Tapi orang yang menang dari kemarahan, orang yang ketika ada orang emosi kepadanya, dia tersenyum, tidak emosi kepada orang tersebut. Inilah yang diajarkan sang baginda. Tapi aneh, kenapa yang mengaku umat beliau, hidupkan sunnah beliau, anti bid'ah, hidupkan sunnah, tapi malah kemudian jangankan kepada non muslim, sesama muslim beda faham pun sudah tidak saling menyapa dengan baik. Di grup-grup sosial media pun sudah berkata kasar, cuma karena beda faham. Mananya sunnah Nabi Muhammad yang kalian ikuti? Apa begitu baginda Rasulullah SAW ajarkan? Tidak. Oleh karena itu, wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang hadir pada siang ini, di Jumat yang penuh berkah ini, yang mana alam semesta dimulai diciptakan pada hari ini. Mari hidupkan kembali rahmatnya baginda Rasulullah SAW dalam diri kita, di rumah kita, di gang, di RT kita, nanti lama-lama di masjid, di kampung, bahkan di negara ini. Itulah cara mengislamkan negeri. Itulah cara Rasulullah SAW mengislamkan Madinah. Ketika beliau hendak umrah tahun ke-6 Hijriah, sudah hampir sampai di kota Mekah. Namanya negeri Hudaybiyah, karena ada bukit Hudaybiyah. Ternyata dihadang kafir Quraisy, dilarang masuk, bahkan namanya dihina. Muhammad Rasulullah dihapus, ditulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah mengalah, Sayyidina Umar mengamuk, Sayyidina Abu Bakar menenangkan. Tapi Rasulullah SAW tidak sibuk ngurusin orang-orang kafir Quraisy saat itu, tapi lebih sibuk mempertahankan tenangnya umat Islam. Ternyata di antara umat Islam seperti Sayyidina Umar berpikir, kalau kita benar mesti kita mengalahkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi dalam pemahaman Rasulullah SAW, benar tidak mesti berkelahi dan menang. Benar itu menunjukkan kasih sayang. Orang menzalim, kita kemudian menahan kezalimannya. Tapi tunggu, orang-orang yang dizalimi doanya mustajab. Perjanjiannya 10 tahun, tapi setahun pun tidak sampai. Orang-orang kafir Quraisy telah melanggar janjinya. Rasulullah SAW pun kemudian masuk kota Mekah karena beliau sabar. Saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah lebih kurang khutbah kita pada siang ini. Hidupkan sunnah paling inti beliau, membagi, menghidupkan rasa kasih sayang kepada orang yang berbeda faham, termasuk juga yang berbeda pemahaman agama ataupun mazhab. Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati umat yang beriman, merahmati siapapun yang menirukan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu yubarika lana fi qiraatina wa tilawatina, wa nasallallahu yataqabbala minna jami'a ibadatina, wa nasallallahu yujiba da'awatina,
ونسأل الله أن يشرح صدورنا ونسأل الله أن يفقهنا ويفقه أهلنا وذريتنا ونسأل الله أن يصرف عنا كل شر كل بلاء عن بلدنا هذا وعن بلد المسلمين عامة ونسأل الله الغفار الغفور أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات أيها المسلمون توبوا إلى الله إنه كان توابا غفارا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم. أما بعد أيها المسلمون أنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وترحم وتحنن على سيدنا محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا غفار يا غفور يا ستار استر عوراتنا واغفر ذنوبنا وجملنا يا ربنا بالأخلاق الكريمة واختم حياتنا يا ربنا بحسن الخاتمة يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أعنا يا معين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك يا ربنا جميع الخير مما علمنا ومما لا نعلم ونعوذ بك ربنا من كل شر مما علمنا يا ربنا ومما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا الله انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان وحين اللهم يا الله إنا نعوذ بك من كل فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة النار ونعوذ بك يا ربنا من فتنة الصدر ومن فتنة المال والنساء ونعوذ بك يا ربنا من فتنة الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يشكركم ويجزيكم جزيلا كثيرا أقم الصلاة. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن
سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر بعد أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 صلى الله عليه وسلم. كلمة ركن علي يدي وعلي داود وعليه وينشر على الأمين. وبرحمة الله إكرام تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين نبينا الفاتح نبينا الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وآله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا صل على محمد. اللهم يا صل على محمد. اللهم يا صل على محمد خليفتك يا الله يا اللهم يا الله يا غفور اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اغفر لنا ولجميع المسلمين في جميع مشارق الارض ومغاربها في برها وبرها في بحرها وبرها يا واسع المغفرة. اللهم استر عوراتنا يا ربنا بسترك الجميل. اللهم
اللهم ارزقنا يا ربنا محبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا ربنا الاستقامة، وارزقنا يا ربنا العمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. وربنا اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة بحق سيدنا محمد نبي الرحمة، واختم يا ربنا أهلنا وذريتنا يا ربنا كذلك بحسن الخاتمة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. استجب دعوتنا بسر الفاتحة. آمين آمين رب العالمين. استجب دعوتنا بسر الفاتحة وبحق سيدنا الفاتح. سبحان ربك رب العزة